بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا اللہ یا قیوم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دو مبارک نام، ایک اللہ کا ذاتی نام یا اللہ اور دوسرا صفاتی نام یا قیوم، ان ناموں کے تین فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فائدے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ تین فائدے میں اس وقت آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چھوٹا ہے یا بڑا، وہ کند ذہن ہے، بھولنے کی بیماری ہے، ہر بات کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ شام کے وقت اگر اس سے پوچھا جائے کہ صبح تو نے کیا کھایا، وہ بھی نہیں اسے پتہ ہوتا، یعنی اتنا بھولتا ہے، یعنی ذہن کی اتنی زیادہ کمزوری ہے۔ اس کے لیے وہ کیا کرے؟ تنہائی میں بیٹھ کر سارے خیالات اور فکروں سے آزاد ہو کر اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لے، اپنا کنیکشن اللہ کی ذات عالی سے قائم کر لے اور 70 مرتبہ پڑھے یا اللہ یا قیوم، اور اس کے اول آخر صرف ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھے۔ یہ عمل چند دن کرے تو انشاءاللہ بھولنے کی بیماری اور ذہن کی کمزوری اس کی ختم ہو جائے گی۔ اگر چھوٹے بچے ہیں تو پھر تنہائی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ان کے بڑے والدہ، والد، بڑا بھائی یہ پڑھ کر ان پہ دم کر دیں، انشاءاللہ بچے بھی ذہین ہو جائیں گے، اور بڑا آدمی ہے تو اس کی بھولنے کی بیماری اور ذہن کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ اس وقت تک کرنا ہے جب یہ تسلی ہو جائے کہ اب میری یہ بیماری بھولنے والی اور ذہن کی کمزوری ختم ہو چکی ہے، پھر وہ چھوڑ دیں۔ جتنے دن بھی اس میں لگے، 1 ہفتہ لگے، 2 ہفتہ لگے، مہینہ لگ جائے، جب اسے تسلی ہو جائے پھر اس وظیفے کو چھوڑ دے۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے ویب سائٹ تیار کی ہے۔ اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے آپ وظیفے کو اگر انگلش میں پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو زبان میں پڑھنا چاہیں تب بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جائیں ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور ادھر سے آپ آسانی کے ساتھ وظائف پڑھیں۔ دوسرا اس وظیفے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت خوشحال رہوں، خوش و خرم رہوں، یعنی پریشانی میرے اوپر نہ آئے، تو وہ روزانہ یا اللہ یا قیوم فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لے، یعنی 1 تسبیح اس کی کر لے، اس کے بھی اول آخر ایک دفعہ درود ابراہیم بھی پڑھ لے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ اسے خوشیاں نصیب کریں گے، پریشانیاں اللہ ختم کر دیں گے، ہمیشہ اس کا دل خوش رہے گا۔
یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے، اگر کسی بندے کا نیک کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو دل نہیں مانتا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات کرنا، ان چیزوں کو وہ اپنے لیے بہت مشکل سمجھتا ہے، یعنی اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، نیکیوں سے جب دور ہوتا ہے، برائیوں کی طرف وہ آمادہ ہوتا ہے تو دل سیاہ ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب اس مردہ دل کو کیسے زندہ کرنا ہے؟ روزانہ اسی وظیفے کو یا اللہ یا قیوم 41 دفعہ پڑھ کر یہ دعا کرے، یا اللہ دین کی محبت، نیک کاموں کی محبت میرے دل کے اندر پیدا فرما، اور میرے دل کی اس سختی کو، میرے دل کی اس سیاہی کو دور فرما دے، میرا دل جو مردہ ہو چکا ہے اسے زندہ فرما دے۔ یہ 41 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کرے، جب اسے تسلی ہو جائے، نیک کام کرنے کو طبیعت اس کی مان لے، تسلیم کر لے، شوق پیدا ہو جائے، نیکیاں بڑی خوشی اور رغبت کے ساتھ کرنے لگے، تو اس وقت یہ وظیفہ وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اگر اس وظیفے کو زندگی کا معمول بھی بنا لے تو پھر بھی کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے، 41 دفعہ پڑھنا بہت آسان عمل ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ بابرکت وظائف ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری پریشانیوں کو، دلوں کی سخاوتوں کو، دلوں کی جو شقی القلب جیسے کہا جاتا ہے، شقاوت یعنی سختی، اس کو بھی دور فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، اعمال صالحہ کی طرف پھیر دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔